ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سے بیان ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اب پیچھے کل آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ مکمل ہوا تھا، جس میں ان کی قوم کی یہ خصوصیت بیان ہوئی تھی کہ عذاب کی علامات دیکھ کر جب انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ لیکن پہلی قومیں اس سے جو ان سے تھیں، وہ جب اپنے نبی کا انکار کرتی تھیں اور کہتی تھیں، ان کا پیغام جو ان سے قبول نہیں کرتی تھیں، تو وہ قومیں کہتی تھیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب نازل ہو۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو کافر ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے، پیچھے اس کا بے شمار آیات کے لیکچر میں اس کا ذکر گزرا کہ وہ کافر بھی کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر لائیں نا، ہم پر عذاب نازل کریں۔ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا جیسے پہلی قوموں پر نازل ہوا تھا؟ تو اب یہ وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ لوگ بھی تو یہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کیوں نہیں پھر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہمارے پر؟ تو آپ چاہتے تھے کہ بس یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اب اصل میں اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے آپ لوگوں کے اوپر جو ان سے، تو حتیٰ کہ یہاں اتنا جبر کریں گے وہ ایمان لے آئیں جو ان سے؟ تو اصل میں اس آیت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنا دیتا، جیسے اس نے فرشتوں کو مومن بنایا ہے، فرشتوں کو اطاعت گزار بنایا ہے، ان میں کوئی نافرمان نہیں ہے، فرشتوں کو مومن بنایا ہے، ان میں کوئی کافر نہیں ہے، سب فرشتے مومن، سب فرشتے اطاعت۔ تو اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو بھی مومن بنا دیتا اگر اللہ چاہتا جان سے۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے، جس طرح وہ سارے فرشتوں کو ایمان والا بنا سکتا ہے، مومن بنا سکتا ہے، اور ان کو اطاعت گزار بنا سکتا ہے، ان میں کوئی کافر نہیں، کوئی نافرمان نہیں ہے، کوئی سرکش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ سارے انسانوں کو بھی مومن بنا دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دے، مگر اس کی حکمت میں نہیں ہے، مگر اس کی حکمت، اس کی قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دے، سب انسانوں کو، مگر اس کی حکمت میں نہیں ہے، اس کی حکمت میں نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر جبر کریں گے، کیونکہ حضور حریص تھے کہ میری قوم سب ایمان لے آئیں، سب ایمان لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور دیکھتے تھے اور حضور جانتے تھے کہ پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا،
اور انہی قوموں کی طرح یہ قوم جو مکہ کے مشرکین اور کافر تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا اگر آپ سچی ہیں، اگر آپ کی نبوت کا دعویٰ سچا ہے تو ہم پر عذاب کو نازل کیوں نہیں ہوتا۔ تو حضور چاہتے تھے کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ تو حضور اس کی وجہ سے جو بھی غم زدہ یا ایک فکر مند یا پریشان حضور رہتے تھے، تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمائی کہ آپ ان کو جبراً ایمان دلوائیں گے۔ مجھے یہ قدرت حاصل ہے، میں چاہوں تو سارے مومن، تمام روئے زمین کے تمام انسان مومن ہوتے، سارے کلمہ پڑھ لے ہوتے۔ یہ میری قدرت میں ہے، مگر میری حکمت میں نہیں ہے ایسا، میری حکمت میں ایسا نہیں ہے۔ قدرت کا قانون بالکل ایسے ہے، میں چاہوں تو جس مخلوق کو جیسے مرضی بنا دوں، مگر میری حکمت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو محبوب آپ کو اللہ نے صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کی تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو آپ غم نہ کریں، آپ جبراً اس کو ایمان جون سے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، جبراً جون سے کہ آپ ان پر جبر کریں اور ان کو کہیں کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو اسی طرح جیسے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور آتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک یعنی محبوب آپ اسے ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو، سورۃ القصص کے اندر ہے، لیکن آپ کا کام ہے ہدایت کا پیغام پہنچا دینا، ہدایت یافتہ بنانا پھر میرا کام ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کس کو ہدایت یافتہ بنانا ہے جون سے، تو جسے چاہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو وہ تو خوب جانتا ہے جون سے۔